الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آئیے قرب مصطفیٰ پانے کا جو ذریعہ ہے اس کو سماعت فرمائیے۔ 40 حدیثیں جو ہیں یاد کرنے کا سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے۔ پہلا جو آج ہم حدیث پاک سن رہے ہیں، قرب مصطفیٰ پانے کا ذریعہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جامع ترمذی جو ہے حدیث پاک نمبر 484۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت میں یعنی کہ جو ہم سب سے آرام دہ وہ ہوگا کہ جو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس یعنی درود پاک سے بزم جنت کے دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ دنیا میں درود پاک کی کثرت عقیدے کی مضبوطی، نیت کے خلوص، محبت کی سچائی اور عبادت کی ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ چند بزرگوں کے اقوال بھی پیش کرتا ہوں۔ آپ کسی بھی ایک بزرگ کے بتائے ہوئے عدد کو معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی جو ہے شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والے میں ہو جائے، اور آپ بھی تمام برکات اور ثمرات حاصل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جن احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے کہ جی وہ قرب قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم قرب حاصل کریں گے، تو قریب تر سرکار کے ہونے کا جو ذریعہ ہے تو اس کو بھی پانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت درود پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ضرور چاہیے۔ آپ کہتے ورنہ 500 پر اکتفا کریں، اور بعض بزرگوں نے روزانہ 300 اور بعد نماز فجر اور عصر کے بعد 200 مرتبہ پڑھنے کا بھی فرمایا ہے، اور کچھ سوتے وقت بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ بعد درود شریف کے ایسے سیغے ہیں، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پڑھنے سے 1000 کا عدد بآسانی اور جلد پورا ہو جاتا ہے، اسی کو وظیفہ بنا لیجیے۔ اور ویسے بھی جو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اس پر وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو غرض کہ جو شخص جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، اسے درود پاک پڑھنے سے وہ لذت، وہ شیرینی حاصل ہوتی ہے جو اس کی روح کو تقویت پہنچاتی ہے۔ یہ جذب القلوب میں صفحہ نمبر 328 پر موجود ہے، کچھ خلاصہ میں نے جو عرض کیا۔
علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب افضل الصلاۃ علی سید السادات میں فرماتے ہیں کہ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف الغمہ میں بیان کیا ہے کہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پاک کی کم از کم تعداد ہر رات 700 بار اور ہر دن 700 بار ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ کم از کم کثرت درود پاک روزانہ 350 بار میں، 50 بار دن میں اور ہر شب میں 350 بار۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب انوار القدسیہ میں فرمایا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دن اور رات بکثرت درود و سلام پڑھا کریں اور اپنے بھائیوں کے آگے اس کا اجر و ثواب بیان کیا کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے انہیں پوری ترغیب دیں، اور یہ کہ ہم ہر دن اور ہر رات اور صبح و شام 1000 سے لے کر 10,000 تک درود و سلام کا ورد کریں۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ شیخ نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 10,000 بار درود و سلام پڑھا کرتے تھے، اور شیخ احمد زواوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 40,000 بار درود پاک پڑھتے تھے۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ اجل عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درود پاک کی تعداد دریافت کی تو فرمایا کہ اس کی کوئی تعداد معین نہیں ہے، جتنا ہو سکے پڑھو، اسی سے رتب اللسان رہو، یعنی اپنی زبان تر رکھو اور اسی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ مدارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327۔ اور شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثیر درود پاک کا انعام بھی سماعت فرمائیے۔ شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج ہے۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کیا، حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے، کیا وجہ بنی؟ فرمایا، میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ القول البدیع صفحہ نمبر 254۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہم یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو یاد کر کے عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔